دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، یاد رکھیے. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو جنوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے. جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ جانور ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے. جیسا فار ایگزامپل مثال کے طور پر رات کے گھنگھور اندھیرے میں ایک الو آرام سے ایک چوہے کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو پکڑ بھی لیتا ہے، حالانکہ ہماری آنکھیں تو دیکھ بھی نہیں پاتی کہ وہاں کچھ ہے. بڑباغل جو ہے ساؤنڈ ویو کے ذریعے جو ہے آرام سے رات کے اتنے اندھیرے جس میں آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے آرام سے سفر کر لیتا ہے اور چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. گویا وہ ریڈیو ویوز یوز کرتا ہے، ویوز چھوڑتا ہے، ٹکرا کے آتی ہے، کیچ کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے آبجیکٹ سامنے اور نکل جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ ہوتی ہیں. ہاتھیوں کو اگر آپ لے لیں تو ہاتھی جو ہے ہنڈریڈس آف مائلس، 100 میل تک ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جو انسان کو آج پتہ چلی. وہ انفراریڈ سے یوز کرتے ہیں، ہاتھی انفراریڈ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور ایک میسج پاس کرتے ہیں اس ویو کے ذریعے، اور 100 کلومیٹر تک میسج دیتے ہیں کہ یہاں پانی ادھر آ جاؤ. انسان لیکن دیکھ بھی نہیں پاتا. آج سمجھ پا رہا ہے کہ ارے یہ بھی بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ تو ہوا میں رہا، مچھلیاں، ویل، ڈالفنس، یہ سمندر کے اندر پانی میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جبکہ پانی میں ہم جانتے ہیں ساؤنڈ ویو بہت مشکل سے ٹریول ہوتی ہے. ٹھیک، انسان پانی میں گئے تو اس کو آوازیں سنی نہیں آتی ہے، لیکن وہ بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں جو کمیونیکیٹ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اور ایسی چیزیں استعمال کرتی ہے جس کو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیے ایسے جانور بھی ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتے لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا اپنی حقیقی آنکھوں سے سوائے روح بدل کے آئے. وہ کون سے جانور ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جو اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی چلانے کی آواز آئے تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو رات میں آپ سے فرما رہے کتے اور گدھے کو اگر چلاتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. مطلب وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ شیاطین کو دیکھتے ہیں یا جنوں کو وہ دیکھ. اور شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو وہ شیاطین کو دیکھتے ہیں، شیطان کو دیکھتے ہیں، تبھی چلاتے ہیں. لہٰذا ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اس لیے کہ وہ دیکھ کر چلاتے گدھا اور کتا جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. اس بات کو یاد رکھیے. اب اس حدیث سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرتے ہیں اپنے معاشرے پر. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، لوگ بہت ساری بار میلوں میں اور آنند نگریاں لگتی ہے یا کچھ بازار لگتے ہیں جن کے اندر لوگ آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے. وہاں دیکھیے 2 قسم کے شو چلتے ہیں، اور یہ 2 ہی شو ہوتے ہیں، تیسرا کوئی شو نہیں ملے گا. ڈاگ شو اور ڈونکی شو، گدھے کا شو اور کتے کا شو. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے، ایک آدمی رہتا، اس کے پاس ایک گدھا رہتا، اور باقی سارے گدھے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ انسانوں میں سے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس گدھے کو بولتا جاؤ ان میں سے بتاؤ کون آدمی ہے جو صرف 10 روپے کا نوٹ جیب میں لے کے آیا. گدھا برابر جاتا اور بولتا اس کے پاس. آدمی بولتا ہاں صحیح 10 کا نوٹ ہے. بولتا بھائی صاحب اٹھیے. وہ اٹھتے کیا ہوا؟ تو بولتا ہاں میں نے واقعی میں 10 روپے لے کے آیا تھا. آپ بولتے ہو کیا عقلمند گدھا ہے. ارے وہ گدھا تو گدھا ہے، تو بڑا گدھا ہے اس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسا معلوم ہوتا ہے اس کو 10 روپے کس کے جیب میں ہے؟ یہ 2 جانور شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ شعبدے باز جو آپ کو شو دکھاتا ہے، یہ ایک جن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ گدھے کو لے جا کر بتا کہ کس کے پاس 10 ہے. وہ جن آتے وقت ٹٹول لیتا کس کے پاس کیا ہے، اور اس گدھے کے کان میں بولتا یہاں جا کر کھڑے ہو. گدھا آتا اور وہاں رک جاتا ہے. آ کر گدھے کو نہیں سمجھتا ہے، وہ تو گدھا ہی ہے نا. پھر اگر سمجھتا تو پھر وہ تو کیا بن جاتا، بولنے کی مجھے ضرورت نہیں. ہاں، تو اندازہ لگائیے. اور مسلمان جا کر پیسہ دے کر ڈونکی شو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. کیا ہوشیار گدھا تھا. اور گدھا سوچتا ہوں گا کیا بیوقوف مسلمان تھا. مطلب وہ اپنے آپ کو تو نہیں بول سکتا نا کیا گدھا مسلمان تھا، بلکہ کیا بیوقوف مسلمان تھا کہ میرے کو دیکھنے آیا. اس کو اس کے نبی کی بات نہیں پہنچی کہ گدھے اور کتے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک گدھے کو کیا غیب کا علم ہوتا ہے جو وہ بتایا کس نے 10 روپے لایا. نہیں تو پلانٹڈ کوشچن تھا، اس کو شاید بتا دیا ہوں کسی نے. وہ ایسی بھی باتیں بتاتا ہے جیسا کہ کون ہے تم میں سے جو ایک جڑوا یہاں ایک گھر پر ہے. برابر وہ گدھا یا کتا آتا ہے اور اس کے پاس کھڑے آپ بولتے رہے ہو میری بہن ہے یا میرا بھائی جو گھر پر ہے. آپ بولتے ہو کیا ہوشیار کتا ہے، کیا ہوشیار گدھا ہے. یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ شعبدے بازی ہے، یہ کہانت ہے، یہ حرام ہے. یاد رکھیے. اور اس سے بچپن سے ہمارے بچوں کے عقائد بگڑ جاتے ہیں. اور جب کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک گدھا بھی غائب کا علم رکھتا ہے، نعوذ باللہ وہ تو نہیں رکھتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ
چیز ہی ایسی ہے شعبدے بازی، اس کو سمجھنا ہے، ان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھو تو یہ پرابلمس ہوتا ہے. تو چیز ہی ایسی شعبدے بازی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بھلے جا رہے ہیں اور شان سے دیکھ رہے ہیں. تو دو جانور ایسے ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے، گدھا اور دوسرا کتا، یاد رکھیے. تو لہٰذا ان شوز میں اپنے بچوں کو مت لے جائیے، اس لیے کہ یہ شیاطین کے ذریعے شعبدے بازی ہوتی ہے. اور اگر بچے اس کے اندر جائیں گے اور بچپن سے یوں ہی رہیں گے تو بہت سارے مصیبت اور مسائل ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جب وہ بڑے ہو تو بدعقیدگیاں ان کے اندر آ سکتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تو دو جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں.